بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به من مفهوم الوصف بالأدلة الآتية أنه لو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء لم تبقى فائدة فيه. ابھی اس سے پہلے جو ہماری گفتگو تھی وہ مفہوم وصف کے حوالے سے تھی، اور مفہوم وصف میں جو 3 مقدمات تھے اس کو مصنف نے ذکر کیا، پھر اس مسئلے میں حق یعنی ان کا کیا اختیار تھا اس کو ذکر کیا اور اس کی جو دلیلیں تھیں، اور پھر جو علماء میں اختلاف ہے مفہوم وصف میں کہ بعض نے کہا کہ جملہ وصفیہ کا مفہوم ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں ہوتا، اس کو ذکر کیا اور اپنی دلیلیں بھی ذکر کی کہ کیوں ہم نے اس کو اختیار کیا ہے نا. تو دیکھیے یہ ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم اپنی ہی بات پیش کر دیں، نہیں، اگر آپ نے اس مسئلے میں کوئی رائے دی ہے تو آپ کی رائے میں کیا خامیاں ہیں اس کو بھی جو ہم جواب دیں، تب جا کے یہ ہو کہ ہاں ہماری رائے جو ہے زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے مصنف اب تک کیا کر رہے تھے، اب تک یہ کہ ہم نے کیا اختیار کیا ہے اور اس کی کیا دلیل، اس کو ذکر کیا. اب یہاں پر یہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ جو وصف کے قائل ہیں، مصنف چونکہ وصف کے قائل نہیں ہے جملہ وصفیہ کے مفہوم کے، اور جو لوگ جملہ وصفیہ کے مفہوم کے قائل انہوں نے کیا دلیلیں دی ہیں اور اس میں کیا رد ہے، اس کو ذکر انہوں نے کیا. تو سب سے پہلے جو ان 4 دلیلیں ہیں پھر اس کو مصنف ذکر کریں گے، بہت مختصر سی ہے، اور آج جو ہے انشاءاللہ اس مفہوم وصف کی بحث جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. 4 دلیل انہوں نے دی ہیں اور ان چاروں کی رد جو ہے مصنف نے یہاں پہ پیش کی. سب سے پہلی دلیل جو انہوں نے دی ہے کنہوں نے، جو قائلین بالوصف ہیں، جو قائلین بالمفہوم وصف ہیں، انہوں نے سب سے پہلی دلیل جو دی ہے کہ دیکھیے اگر ہم جملہ وصفیہ کے مفہوم کے قائل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، پھر وصف کا استعمال کرنا، وصف کا لانا جملے میں یہ بلا فائدہ ہوگا، اس کا کوئی فائدہ، یہ لغو ہو جائے گا، ہے نا. اور حکیم جو ہے وہ لغو اور بے فائدہ کام جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب چونکہ ہمیں خود خداوند عالم حکیم ہے اور حکمت ہمیں دعوت دی ہے، تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو انسان جو ہے حکیمانہ انداز میں یہ کہ جو گفتگو میں جو الفاظ استعمال کرے وہ حکمت سے خالی نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اب ہم جملہ وصفیہ کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے کیا کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا. تو انہوں نے اشکال یہ کیا کہ اگر جملہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہوگا تو پھر ان مفاہیم کا استعمال، ان اوصاف کا استعمال کرنا جملے میں یہ بلا فائدہ ہوگا، ٹھیک، لغو ہوگا، اور حکیم جو ہے وہ لغو کام انجام نہیں دیتا. یہ اشکال مصنف نے اس کا جواب دیا، کہا کہ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جملہ وصفیہ کا مفہوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو بلا فائدہ. مصنف کہہ رہے کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ بلا فائدہ کام کرنا یہ حکیم کے حکمت کے خلاف ہے، لیکن یہ کہاں سے ضروری ہے، سنیے گا. اس نے کہا کہ یہ کہاں سے ضروری ہے کہ جو وصف آپ استعمال کریں جملے میں اس کا بس ایک ہی فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ مفہوم رکھے. آپ کو فائدہ چاہیے، ہم آپ کو فائدہ دے رہے ہیں. فائدہ کیا ہے کہ آپ جو اوصاف استعمال کر رہے ہیں جملے میں اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، موضوع جو ہے وہ تھوڑا معین ہو جا رہا ہے، موضوع جو ہے وہ محدود ہو جا رہا ہے، موضوع مقید ہو جا رہا ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. آپ کو فائدہ چاہیے تھا، یہ فائدہ ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ فائدہ بس ایک منحصر مفہوم میں ہی ہے. فائدہ یہ کیا ہے کہ اب تک جو آپ کہہ رہے تھے کہ اکرم العالم، اس نے کیا کہ جب آپ نے ایک صفت کا استعمال کیا اکرم العالم العادل مثلا، تو اب یہ جو عالم کے مطلب فاسق کو بھی شامل تھا، ہے نا، اس کے جو افراد بہت زیادہ تھے، عادل کی قید کی وجہ سے، عادل کی صفت کی وجہ سے اس کے جو افراد کم ہو گئے. اسی فائدہ کافی ہے، ٹھیک ہے. ایک دوسرا انہوں نے کیا کہ ایک اور دلیل دی، کہا کہ ہم اصل کیا ہے قیود میں، یہ مطلب دیکھیے ابھی قیود کا استعمال کر رہے ہیں، ہم کہیں کہ انہوں نے قیود کو استعمال ہی نہیں کیا. جملہ وصفیہ میں کہاں قاعدے کا استعمال ہے، یہ تو اوصاف کا استعمال کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی میری، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے دلیل کیا دی مفہوم وصف والوں نے، کہا کہ اگر ہم جملہ وصفیہ کے مفہوم کے قائل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، یہ لازم آئے گا کہ اصل جو ہے وہ قیود میں کیا ہے کہ قیود احترازیاں ہوں. سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، قیود توضیحیہ جو اصل نہیں ہے بلکہ احترازی ہو. اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کے مفہوم کے قائل نہیں ہوں گے تو یہ قیود اس سے احتراز سے ختم ہو جائے گا. تو اب یہاں پر یہ اشکال جو مطلب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قیود کی بات کیوں کر رہے ہیں، ہماری گفتگو تو اوصاف میں ہے. سمجھ گئے میرا سوال کیا ہے؟ ہاں، تو اس کا جواب کیا ہے، کیا دیں گے اس کا جواب آپ لوگ؟ میرا سوال کیا ہے پتہ ہے، ہم کہ جملہ وصفیہ میں ہماری گفتگو اوصاف سے ہو رہی ہے اور آپ جو ہے وہ قیود کے ذریعے سے دلیل دے رہے ہیں.
اس کا کیا ہے جواب؟ احسن تم اوصاف کا بھی کام ہم نے کیا کہا تھا کہ اوصاف بھی جو قیود گویا کہ منزل ہے قیود کے ہیں. ٹھیک ہے یہ صحیح احسن تو کہا کہ قیود اور جب اوصاف قیود کے ہیں ہے نا قیود کی منزلت میں ہے اور قیود میں اصل کیا ہے کہ وہ احتراز کریں. تو جب کہا کہ عالم کا احترام کرو عالم عادل کا تو اس کا مطلب ہے عالم فاسق کا احترام نہ کرو. یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ آپ نے یہ جو بات کہی نا کہ الاصل فی القیود ان یکون احترازیا کہہ رہے ہیں اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہم ہی نہیں تمام علماء کہتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ قیود میں کہ احترازی ہے. ٹھیک ہے لیکن کیا ہے مسئلہ معنی احتراز میں ہم اور آپ جو ہے وہ الگ ہیں. آپ جو احتراز کا الگ معنی لے رہے ہیں اور ہم جو احتراز کا معنی الگ لے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ احتراز کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ آپ احتراز کا مطلب آپ یہ لے رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا کہ عالم عادل سے کا احترام کرو اس کا مطلب آگے یہ سمجھ رہے ہیں کہ فاسق کا احترام نہ کرو ہے نا. آپ جو ہے وہ احتراز کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آپ 4 لوگ آئے تو اس کا مطلب کہ مدرسے میں کوئی نہیں آیا. آپ احتراز اس سے سمجھ رہے ہیں جو کہ مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے اگر یہ بات ہو جائے تو پھر تو یہ مفہوم لقب والی بات ہو گئی اور مفہوم لقب میں جو کوئی مفہوم کا قائل نہیں وہ اضعف المفاہیم ہے. ٹھیک ہے ہاں یہ بات ہے کہ جب ہم نے کہا کہ آپ 4 لوگ آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات الشے نفی مادہ نہیں ہوتا. بات واضح اعتراض کے معنی میں جو اعتراض ہے اس میں اس بات الشے نفی مادہ نہیں ہوتا یہ مصنف کہہ رہے ہیں جی. اور مصنف کے نزدیک اعتراض کا مطلب کیا ہے؟ مصنف کے نزدیک میں اعتراض کا مطلب وہی تقیید ہے دائرے کا محدود کر دینا ہے. بات سمجھ میں ہوگی بات 2. اب تیسرا اعتراض انہوں نے کیا کہ اگر آپ جملہ وصفیہ کے مفہوم کے قائل نہیں ہوں گے تو اشکال یہ لازم آئے گا کیا کہ وصف جو ہوتی ہے وصف مشیر الی العلیہ ہوتی ہے. یہ بات کل گزر چکی کل یا پرسوں ہم نے کل پڑھا تھا. کہاں پہ پڑھا تھا؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم میں کہا تھا نا کہ اللہ فی حجورکم کیا ہے مشیر الیہ ہے نا کہ یہ ربائب بھی وہ منزل بنات ہیں. جس طریقے سے بنات تمہارے لیے حرام ہے اس طریقے سے یہ بھی حرام ہوں گی تو یہ مشیر الیہ ہے. ٹھیک ہے فیلزم اناطۃ الحکم بھی. تو ابھی اب جب انہوں نے یہ کہا کہ وصف کا کام کیا ہے وہ منزل وہ علت کو بتاتے ہیں کہ کیوں آپ کو فلاں چیز جو ہے وہ حرام قرار دی اس کی علت یہ ہے. تو جب علت ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سے اس کی شرط اس میں ہو. تو اس میں کیا ہونی چاہیے اس کو مقید کرنا چاہیے اس سے. کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ نے کہا اکرم انسانن عادلن مثلا کہا. ٹھیک ہے تو ابھی انسان کا دائرہ الگ تھا زیادہ تھا ہے نا وسیع تھا لیکن جب آپ نے کہا عادلن تو اس کا دائرہ تھوڑا محدود ہو گیا. اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا احترام کرو کیوں لکونہ عالمن. یہ مشیر الیہ آپ انسان کو لائق احترام کیوں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وصف یہ عالمن کی جو صفت آپ نے استعمال کی ہے کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ گویا کہ لکون علم ہی وہ لائق احترام کیوں ہے کیونکہ وہ عالم ہے. تو وصف اس اعتبار سے مصنف نے اس کا جواب دیا کہا کہ یہ بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ وصف جو ہے مشیر الیہ ہے یہ بھی ہمارے نزدیک مسلم ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں مگر یہ کب ہے کہا کہ یہ اس وقت تک ہے کہ جب یہ حد ظہور تک پہنچے اور یہاں پر یہ بات جو ہے ظاہر مسئلہ جو ہے ظاہر نہیں. چوتھی اور آخری بات اب تک یہ لوگ کیا ہے مطلب دلیلوں کے ذریعے سے وہ کر رہے تھے قاعدہ اور اصولی قاعدہ وہ پیش کر رہے تھے دلیل میں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت سے جو دلیل پیش کر رہے ہیں مصنف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا مفہوم قائلین بالمفہوم کے مفہوم وصف کے انہوں نے کیا کہا کہ یہ 3 باتیں تو ہیں. ایک الگ سے آئیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مفہوم نہیں ہوتا جملہ وصفیہ کا. ہم آپ کو ایک ایسی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے حدیث میں جیسے کہ اس سے پہلے مفہوم شرط میں مصنف نے کہا تھا یاد ہے وہ حدیث ہاں مطلب شاد کو ذبح کیا گیا. اس طریقے سے ان لوگوں نے کیا کہا کہ حدیث سے استدلال کیا ہے جملہ وصفیہ کے مفہوم ہونے پر. وہ کیا کہ حدیث مبارکہ میں وارد ہے کہ مطل الغنی ظلم. حدیث میں ہے مطل الغنی ظلم یعنی اگر کوئی غنی ہے غنی یعنی پیسے والا ہے ٹھیک ہے اور قرض دار ہے اور اس نے قرض لیا ہوا ہے کس سے اور قرض جو ہے وہ ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب آ رہا ہے جو جس نے قرض دیا وہ مانگنے آ رہا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے آ جاؤ کل آؤ پرسوں آؤ اگلے ہفتے اگلے مہینے اس طریقے سے ٹال مٹول مطلب نہیں ٹال مٹول کرنا طول کرنا ٹھیک ہے. تو حدیث میں کیا ہے کہ غنی کا اس طریقے سے ٹال مٹول کرنا قرض کی ادائیگی میں یہ ظلم ہے. اس جملے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے اگر جملے وصفیہ کا مفہوم ہوگا کیا سمجھ آ رہا ہے؟ تو
تو اگر کوئی غنی کا جو ہے طالب علم جو ہے وہ ظلم ہے، تو اگر کوئی غنی، اگر کوئی قرضدار ہے لیکن بیچارہ فقیر ہے ہی نہیں اس کے پاس، اگر وہ کہہ رہا ہے بھائی اگلے مہینے آئیے پیسہ ملے گا تو دے دیں گے، اس کے بعد آئیے تو دے دیں گے، تو اس کا جو ہے ظلم نہیں ہے، اس لیے جائے گا. تو کہہ رہے کہ یہ دیکھیے یہ حدیث ہے اور آپ سب اس کے جو ہے وہ مفہوم کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، مصنف نے اس کو رد کیا. مصنف نے کہا کہ ہم نے آپ کو ابتدائی جب ہم نے یہ بحث شروع کی تو ہم نے کہا تھا کہ ہماری بحث کب ہے؟ ہماری بحث جو ہے وہ اس وقت ہے جو اس جملے سے ہے کہ جو مجرد ان قرینہ ہو. لیکن اگر کوئی حدیث ایسی ہے کہ جو مجرد ان قرینہ نہیں ہے بلکہ وہاں پر قرینہ موجود ہے اس حدیث میں کہ یہ حدیث جو ہے کیا دلالت اس کہ یہ جملہ وصفیہ جو ہے مفہوم پہ دلالت کر رہا ہے، تو پھر یہ محل بحث میں یہ بات شامل نہیں ہوگی. ہم قرینے کے ساتھ، اور یہاں پر اس حدیث میں جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں خود غنی کا لفظ جو کیا ہے اس میں قرینہ موجود ہے اس کے ظالم ہونے کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قادر ہے ادائیگی پر لیکن پھر بھی جو ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر قرینہ موجود ہے اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ہماری گفتگو جو ہے کیا اس وقت ہے جب مجرد امیر قرینہ. یہ اشکالات اس کے جواب دیتے ہیں. کہہ رہے ومن ھذا التقدیر یظہر بطلان مستدل به. کہہ رہے کہ یہ جو بات ہم نے آپ کو بیان کر دی نا، کون سی بات؟ اوپر جو کہا تھا انہوں نے کیا کہا تھا کہ کبھی کبھی جو ہے وہ وصف جو ہے قید ہے حکم کے لیے اور کبھی جو ہے وہ موضوع کے لیے. مصنف نے کیا اختیار کیا تھا؟ موضوع کے لیے قید ہے، حکم کے لیے قید نہیں. ہاں، تو کہہ رہے اسی بات سے یہ بات بھی آپ وہ واضح ہو جائے کہ جن لوگوں نے کیا کیا، جن لوگوں نے استدلال کیا ہے مفہوم وصف پر، ٹھیک ہے، ان دلیلوں سے ادلہ آتیہ 4 دلیلوں نے دی ہیں. پہلی دلیل کیا ہے کہ انہ لو لم يدل الوصف علی الانتفاء عند الانتفاء. اگر جملہ وصفیہ، ٹھیک ہے، وصف جو ہے وہ انتفاء اگر انتفاع کے اوپر دلالت نہ کرے، یعنی انتفاع الحکم عند انتفاع الوصف، ہاں عند انتفاع الوصف، جب وصف منتفی ہو جائے تو وہ جملہ حکم منتفی ہو جائے گا. اگر اس پہ دلالت نہ کرے تو کیا ہوگا کہ لم تبقى فائدۃ فی، تو اصلا اس جملے کا اس وصف کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. بات واضح ہے؟ تو اب آپ جو مثلا جو قید لا رہے ہیں اکرم انسانا عادلا عالما فاضلا، یہ جتنا آپ قیود کا استعمال کر رہے ہیں یہ بلا فائدہ ہے، خامخواہ آپ اضافہ کر رہے ہیں. اس نے جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان الفائدۃ غیر منحصر. ہم قبول کرتے ہیں کہ فائدہ ہونا چاہیے جو آپ جملہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن فائدہ تو منحصر فقط مفہوم میں نہیں ہے، مفہوم کے رکھنے کے علاوہ بھی جو فائدے ہیں وہ کیا ہے؟ بے رجوع الوصف الی الحکم. ہاں، یہ فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وصف کو جو کیا کرے ارجاع کرے حکم کی طرف. دیکھیے جن لوگوں نے وصف کا ارجاع کیا ہے کس کی طرف؟ حکم کی طرف، وہ قائل بے مفہوم ہے، ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے اس کو موضوع کی قید وہ قائل بے مفہوم. تو ہے کہ یہ فائدہ یہی نہیں ہے کہ ہم جو وصف کو کیا کریں حکم کی قید مانیں، نہیں، اس کے علاوہ بھی وکفا فائدۃ فی الوصف تحدید موضوع الحکم وتحدید الموضوع بالوصف. یہ فائدہ بہت کافی ہے کہ وصف آ کر کیا کرتا ہے، جو موضوع ہوتا ہے اس کے دائرے کو کم کر دیتا ہے. اب تک تھا کہ اکرم انسانن، ایک اکرم انسانن عادلن، ابھی جو عام انسان تو فاسق کو بھی شامل تھا، نہیں یہ نہیں کہیں گے، مگر یہ انسان کا دائرہ جو کیا اس نے کم کر دیا عادل آنے سے. اگر یہ کہہ دیں تو پھر ہم بھی گویا کہ قائل و مفہوم وصف ہو جا رہے ہیں. ختم ہو گئی بات، عبارت واضح ہے، ضمائر وغیرہ. جی دوسرا اشکال کہہ رہے ہیں ان الاصل فی القیود ان تکون احترازیہ. قیود میں اصل کیا ہے کہ وہ احتراز ہے، ٹھیک ہے. جب آپ نے کہا کہ ایک انسان عالم کا احترام کرو، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ فاسق کا جاہل کا احترام جو آپ نہ کریں، یہ کوئی دیکھا. مصنف کا جواب ان ھذا مسلم، یہ بھی بات صحیح ہے کہ قیود جو ہے وہ احترازی ہوتے ہیں اصل میں، لیکن ہمیں اور آپ میں احتراز میں فرق ہے. آپ احتراز سے الگ معنی لیں، ہمیں لیکن معنی الاحتراز ہوا تضعیف دائرۃ الموضوع. یہاں پر جو احتراز کا مطلب ہے کیا ہے، وہ جو انسان کا دائرہ عالم جاہل عادل فاسق سب کو شامل تھا، آپ نے عادل اور عالم کی قید لگا کر اس کے دائرے کو محدود کر دیا. یہی احتراز کا مطلب ہے. وَإِخْرَاجُ مَا عَدَى الْقَيْدِ، اور اس قید کے علاوہ جو ہے عادل کے علاوہ جو مثلا جو جاہل ہیں فاسق ہیں اس کو آپ نے خارج کر دیا، عالم کی قید لگا کے اس کو علاوہ کر دیا. وَإِخْرَاجُ مَا عَدَى الْقَيْدِ عَنْ شُمُولِ الشَّخْصِ الْحُكْمِ لَهُ، کہ جو شخص حکم جو ہے کیا اس کو شامل نہیں ہے. دیکھیے شخص حکم اور نوع حکم، اور شخص حکم منتفی ہو جاتا ہے، مصنف کہہ رہے کہ یہ سب قبول کرتے ہیں. بات واضح ہے، شخص حکم جو حتماً منتفی ہو جاتا ہے. وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، اور کہہ رہے کہ ہم اس کے قائل بھی ہیں کہ شخص حکم جو ہے بہرحال منتفی ہو جاتا ہے. وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْمَفْهُومِ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر ہم شخص حکم کے منتفی ہو جائیں تو پھر بھی آپ کے مدعا پہ دلیل نہیں بنتا کہ آپ جو مفہوم کے قائل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کب ہو، جب نوع حکم جو ہے وہ کہ منتفی ہونے کا ہم کہیں، تب آپ کہیں کہ دلیل یدل الانتفاع عند الانتفاع، تب صحیح ہے.
لأن اثبات الحکم لموضوع وہ والی بات کیوں کہہ رہے ہیں لأن اثبات الحکم لموضوع کسی حکم کا کسی موضوع کے لیے ثابت کر دینا لا ينفي ثبوت سنخ الحکم لما عدا یہ اس بات کے اوپر دلالت نہیں ہے کہ سنخ حکم جو منتفی ہو جا رہا ہے شخص حکم منتفی ہو رہا ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن شخص حکم کے منتفی ہونے سے مفہوم جو ثابت نہیں ہوتا مفہوم ثابت ہونے کے لیے سنخ حکم منتفی ہونا ضروری ہے اور کسی شے کے لیے ثابت کرنے سے سنخ حکم منتفی مصنف ہے بات ہے نہیں بات ہے جی دیکھیے اور اس کو اگر بدل کر کہنا چاہتے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہ اس بات اس ہے نفی ما ادا نہیں ہے جب ہم نے کہا کہ آپ یہاں پر آئے پڑھنے کے لیے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے کوئی نہیں پڑھ رہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جب کہا گیا کہ انسان عادل کا احترام کرو انسان عالم کا احترام کرو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خصوصیت ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ جاہل کا بھی کسی بزرگ ہونے کی وجہ سے آپ احترام گاؤں کی وجہ ہونے کے لیے احترام کر سکتے ہیں کما فی مفہوم لقب جیسا کہ مفہوم لقب میں ایسا ہوتا ہے مفہوم لقب میں ایسے ہی ہوتا ہے کیا مفہوم لقب میں کہ اس بات الشے نفی معادہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو کوئی مفہوم کا قائل والحاصل خلاصے کلام اگر ہم یہ بیان کرنا چاہیں تو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کون القید اعتراضیا لا يلزم ارجاء الى قید اصل اختلاف کیا ہے دونوں میں یہی ہے کہ آپ قید کو وصف کو کہاں ارجاء کر رہے ہیں اگر حکم کی طرف ارجاء کر رہے ہیں تو مفہوم کے قائل ہیں موضوع کی طرف ارجاء کر رہے ہیں تو آپ مفہوم کے قائل نہیں ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہی کہ قید کا اصل میں اعتراضی ہونا یہ اس بات کا سبب نہیں ہے کہ آپ کیا کریں وصف کو حکم کی طرف پلٹا دیں اور مفہوم کے قائل ہو جائیں نہیں ہم موضوعی کی طرف پلٹائیں گے اور اس کے دائرے کو محدود ہونے کے قائل ہو جائیں گے بات واضح ہے تیسرا اشکال انہوں نے کہا استدلال جو قائلین بالمفہوم کا ہے انہوں نے یہ کہ ان الوصف مشعر بالعلیہ کہ جب کبھی جملے میں جو وصف کا استعمال کیا جاتا ہے تو وصف جو گویا کہ مشعر الیہ ہوتا ہے کیا مطلب فیلزم اناطۃ الحکم بھی مشعر الیہ کیا مطلب جب کہا کہ اکرم انسانا عالما تو گویا کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ انسان کا احترام کیوں کریں لکو نہیں عالما مطلب کہہ رہے وہی علت نہیں ہوتا دیکھیے گا دونوں باتوں میں فرق ہے ایک مطلب کہہ رہے کہ وہی علت ہے تو یہ ایسا تو نہیں ہے سب نہیں تسلیم کرتے لیکن کہہ رہے مشعر الیہ ہے جی ہاں ہے مشعر الیہ ہے آپ مطلب تمام انسان ہیں لیکن آپ نے خاص طور سے عالم کے احترام کا کیوں حکم دیا ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی کوئی وجہ رہی ہو کہ اس علم کا احترام ہے ٹھیک ہے تو کہہ رہے کہ وصف جو ہے مشعر الیہ ہوتا ہے جب یہ مشعر الیہ ہے تو ہونا چاہیے کیا کہ اس کو آپ کیا کریں فیلزم اناطۃ الحکم بھی اناطۃ الحکم بالوصف آپ کیا کریں حکم کو مقید کر دیں وصف سے اور جب حکم کو مقید کریں وصف سے کیا مطلب گویا کہ وصف کو ارجاء کر رہے ہیں حکم کی طرف اور جب حکم کو ارجاء کریں گے تو آپ قائل بالمفہوم ہو جائیں گے بات واضح ہے جی والجواب مصنف کہہ رہے ہیں ان ھذا الاشعار وان کان مسلم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بس مشکل الیہ ہے یہ مسلم ہے یہ ہم قبول کرتے ہیں مگر ہاں الا انه ما لم يصل الى حد الظهور لا ينفع في دلالة المفهوم لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل الیہ ٹھیک ہے یہ ہم مسلم ہیں یہ قبول کرتے ہیں لیکن آپ کب اس کو جو ہے مشروط کر سکتے ہیں کب اس کو شرط قرار دے سکتے حکم کے لیے یہ اس وقت حکم کے لیے شرط قرار دے سکتے جب یہ مرحلہ ظہور تک پہنچ جائے لیکن اگر یہ مرحلہ ظہور تک نہ پہنچا تو پھر یہ حجت نہیں ہوگا اور آپ اس کو مشروط نہیں قرار دے سکتے لیکن عبارت دیکھیے ان ھذا الاشعار وان کان مسلما یہ جو آپ اشعار ہے یعنی مشعر الیہ یہ بات ثابت ہے صحیح ہے تسلیم کرتے ہیں مگر یہ الا انه ما لم يصل الى حد الظهور لا لیکن جب تک یہ حد ظہور تک نہ پہنچے تو کیا کہہ رہے ہیں لا ينفع في دلالة المفهوم تو یہ مفہوم کی پہ دلالت کرنے میں کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا آپ مفہوم کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو مشعر الیہ یہ حد ظہور تک پہنچے جب تک یہ حد ظہور تک نہیں پہنچا تو پھر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا چوتھی دلیل انہوں نے دی ہے وہ یہ کہ الاستدلال بالجمل التي تثبت دلالة المفہوم انہوں نے کیا کیا ایسے جملات سے استدلال کیا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں جس پر جملے وصفیہ ایسے جملے وصفیہ کہ جو مفہوم رکھتے ہیں جسے حدیث میں ہے مثل قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطل الغنی ظلم ٹھیک ہے اور یہ حدیث اس کی کیسے یہ مفہوم ہے تو ہم بیان کر چکے ہیں دلیل یہ وہ سنیے جواب مصنف کہہ رہے کہ ان ذالک علی تقدیر ہی علی تقدیر کیا علی تقدیر وجود المفہوم لہذا الجمل اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ایسے جملات کا کیا ہوتا ہے مفہوم ہوتا ہے اولاً تو کیا کہہ رہے ہیں اولاً کہہ کہ ایسے جملات کا مفہوم نہیں ہوتا لیکن اگر فرض کر لیں کہ ایسے جملے کا مفہوم ہوتا ہے تو کیا ہوگا
لا ينفع، پھر بھی یہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. لا ينفع نہیں کیا، پھر بھی اس سے آپ مفہوم کو ثابت نہیں کر سکتے جملے وصفیہ کے. کیوں نہیں ثابت کر سکتے؟ لأن لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف المفهوم احيانا لوجود قرینہ. چونکہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے، جب ہم نے محل بحث بتایا تھا تو اب کیا بتایا تھا کہ ہمارے محل بحث سے وہ باتیں خارج ہیں، ایسے جملات کے جو جملے وصفیہ قید کے ساتھ، یعنی قید خاص کے ساتھ، قرینہ خاص کے ساتھ جو کیا ہے مفہوم کے اوپر دلالت کر رہا ہے. بات واضح ہے. اور یہ حدیث جو ہے ان موارد میں سے ہے کہ جہاں پر دلیل خاص موجود ہے کہ وَإِنَّمَا مَوْضُوعُ الْبَحْثِ فِي اقْتِضَاءِ طَبْعِ الْوَصْفِ لَوْ خُلِّيَ وَنَفْسُهُ لِلْمَفْهُومِ. ہماری بحث کیا ہے کہ ایسے وصف، ایسے قید کہ اگر اس کو لو خُلِّيَ وَطَبْعُهُ، اگر اس کو بلا کسی قید اور قرینے کے چھوڑ دیا جائے تو وہ مفہوم پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں دلالت. یہ ہماری محل بحث ہے. اور آپ استدلال جو ہے ایسے اس سے کریں جس میں قرینہ پایا جاتا ہے. وہ فی خصوص المثال، یہ جو المثال اسے کیا مطلب الغنی والی، نجد القرینہ علی عناطۃ الحکم بالغنی موجودۃ من جہت مناسبۃ الحکم والموضوع. یہاں پر کیا ہے، یہاں قرینہ ہے. قرینہ کون سا قرینہ ہے؟ قرینہ جو ہے وہ مناسبت حکم اور موضوع والا. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ غنی کا جو کیا کرنا، ٹال مٹول کرنا جو کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے آپ کب، دیکھیے موضوع اور حکم آپ کب کہہ رہے ہیں کہ اس کا ظلم ہے، وہ ظالم ہے جب وہ ٹال مٹول کر رہا ہے. تو یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، وہ چاہے تو ادا کر سکتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. فَيُفْهَمُ أَنَّ السَّبَبَ فِي الْحُكْمِ بِالطَّبْعِ. ابھی ہوئی اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ جہت مناسبت حکم موضوع میں یہ بات پائی جاتی ہے. اس لیے کہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے اس حدیث سے کہ ان السبب فی الحکم بالظلم، جو آپ کہا جا رہا ہے نا کہ غنی ظالم ہے اگر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے. کیوں؟ کون المدین غنیًا، اس لیے کہ وہ غنی ہے، چاہے تو وہ قرض ادا کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا ہے. فیکون مطلب ظلمًا، تو اس کا مطلب یہ تھا اس کا ٹال مٹول نہ ظلم ہوگا. بخلاف المدین الفقیر، برخلاف کس کے؟ اگر کوئی قرض دار جو فقیر ہے لعجزہ عن اداء الدین، تو اس کا جو ہے ظلم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عاجز ہے قرض کو ادا کرنے سے. فلا یکون مطلوب ظلما، تو پھر اس کا ٹال مٹول کرنا جو ہے ظلم نہیں ہوگا. بات واضح. تو یہ جہت مناسبت حکم اور موضوع ہے کہ آپ حکم لگا رہے ہیں اس پہ ظلم کا، لیکن کب؟ چونکہ مناسبت پائی جاتی ہے، وہ چاہے تو ادا کر سکتا ہے لیکن ادا نہیں کر رہا ہے، تو آپ نے کہا آپ کے لیے صحیح ہے کہنا کہ یہ ظلم کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی عاجز ہے، ایسا ہے ہی نہیں اس کے پاس، وہ ادا ہی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیسے آپ اس کو ظلم کا حکم لگا سکتے ہیں. کل سے انشاءاللہ مفہوم غایت کی بحث ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.